اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الذین جو لوگ آمن ایمان لاتے ہیں وتطمئن اور اطمینان پاتے ہیں قلوبہم ان کے دل بذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ یاد رکھو بذکر اللہ کے ذکر ہی سے تطمئن اطمینان نصیب ہوتا ہے القلوب دلوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اس آدمی کے دل کی مثال کہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے زندہ کی طرح ہے، اور اس آدمی کے دل کی مثال کہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ذاکرین کے لیے ہے، جو خوشی خوشی اس دروازے سے داخل ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ ذکر کا مطلب اللہ رب العالمین کی یاد ہوتا ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کی ایک آیت بینہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اہل ایمان کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے مراد یہ کہ ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے علماء حضرات نے ذکر کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ ایک کو ذکر لسانی کہا جاتا ہے، زبان کے ذریعے اللہ رب العالمین کا ذکر، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، استغفار کرنا۔ اسی طرح قرآن مجید عظیم الشان کی تلاوت یہ بھی ایک بہت بڑا ذکر ہے، بلکہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام تو ذکر بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ذکر کی دوسری قسم علماء نے بیان کی، وہ یہ کہ ذکری قلبی و ذکری مخی، دل و دماغ کے ذریعے اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، کہ ایک انسان جو تنہائی کے اندر بیٹھا ہوا ہو، خاموش بیٹھا ہوا ہو، وہ اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں غور و فکر کرے، وہ اس بات کے اوپر غور و فکر کرے کہ میں کس طرح بہترین انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکتا ہوں، اس بات کے اوپر غور و فکر کرے کہ کس طرح پوری کائنات کے انسانوں کے اندر تمام انسانوں پر اللہ رب العالمین کا نظام نافذ ہو سکتا ہے، کیسے لوگ اللہ رب العالمین کی بندگی کی طرف آنے والے، جنت کی طرف آنے والے، جہنم سے بچنے والے بن سکتے ہیں۔ تو یہ دل و دماغ کا ذکر ہے۔ اور ایک ذکر عملی ہے، جو آدمی نماز پڑھ رہا عملاً اللہ رب العالمین کو یاد رکھے ہوئے ہے، جو آدمی حج کر رہا عملاً اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے ہوئے ہے، جو آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے وہ عملاً اللہ رب العالمین کو یاد رکھ رہا ہے، عملاً اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن اور اطمینان پاتے ہیں قلوب ان کے دل بذکر اللہ رب العالمین کے ذکر سے۔ اللہ لوگوں یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔
جو مال و دولت ہوتا ہے، دنیا کی جو آسائشیں ہوتی ہیں، اس سے نفس یا جسم کو تو تسکین حاصل ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں سے روح کو اور دل کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ جس چیز سے دل اور روح کو سکون اور تسکین حاصل ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی اور اطاعت ہوتی ہے۔ دین کے اندر سکون ہے۔ دین میں سکون ہونے سے مراد یہ ہے کہ نیکیوں کے اندر سکون ہے۔ جو آدمی نیکیاں کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، اس کا دل اطمینان کے اندر ہوگا، قرار کے اندر ہوگا، اس کو سکون نصیب ہوگا۔ اور بے دینی کے اندر، گناہوں کے اندر سکون نہیں ہے، ان کے اندر پریشانی ہے، ان کے اندر ٹینشن ہے۔ کتنے کفار ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جن کے پاس دولت بھی ہے، جن کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، جن کے پاس دنیاوی عزت بھی ہے، جن کے پاس بہت بڑی شہرت بھی ہے، لیکن جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے معدوں سے نیند کی گولیوں کے اثرات محسوس ہوئے کہ حقیقت کے اندر ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ سکون تو دین کے اندر ہے، سکون تو دین کے اوپر عمل کے اندر ہے، سکون تو اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر ہے، سکون تو اللہ رب العالمین کے ذکر سے انسانوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی یہ کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ تر رہنی چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو میزان کے اوپر بہت بھاری ہیں، رحمان کو بڑے محبوب ہیں، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں کہ انسان پڑھتا رہے، انسان کی زبان تھکتی نہیں ہے اور آسانی کے ساتھ یہ کلمات انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر وقت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الذین جو آمنوا ایمان لاتے ہیں، وتطمئن اور اطمینان پاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ اللہ یاد رکھو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر ہی سے تطمئن اطمینان نصیب ہوتا ہے القلوب، دلوں کو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔